کوئی لوگوں سے بات کرے نا تو وہ کہتے ہیں مہنگائی بڑھی ہے، حکومت پتہ نہیں چلنی ہے کہ نہیں. بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں آپ کی حکومت ہے کون سی، پیسے کس کو دیں. 4 ارب $4.5 ارب ٹوٹل پاس رہ گئے. کیسے پاکستان آگے چلے گا؟ چیلنجز پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، ان کو مینیج کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس سینکڑوں ارب کے ریزرو نہیں ہیں. جو ریزروز ہیں اسی کے اندر رہ کر گزارا کرنا ہے. اور امپورٹ کمپریشن ہم نے کی ہے، امپورٹ اس میں کمی آئی ہے. تھوڑا سا جو کرنسی کا ایشو ہے اس کو ریویو کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک بلیک مارکیٹ ڈیولپ ہو گئی ہے اور ریمیٹنسز پر بھی اور جو ایکسپورٹ ارننگز ہے اس پر بھی امپیکٹ آ رہا ہے. تو اس طرح یہ آپ کیا کرنا چاہیے کرنسی کے اوپر؟ بڑا کلیئر ویوز آنے چاہیے، کیونکہ ڈاٹ صاحب کے اوپر تنقید یہ ہے کہ انہوں نے ڈالر کو مصنوعی طریقے سے 227 پہ رکھا ہوا ہے باندھ کے، مارکیٹ میں 260 کا بھی نہیں ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں تنقید کی بات نہیں ہوتی، یہ ہر ایک کا اپنا ویو ہے. میرا ویو ہے کہ آپ کرنسی کو فلوٹ کرنے دیں، اس سے تھوڑا انفلیشنری پریشر آئے گا، لیکن ایونچولی یہ کرنسی اپنی جگہ ڈھونڈ لے گی. یہ کرنسی ہر کموڈٹی کی طرح ہوتی ہے، سپلائی ڈیمانڈ کا ایشو ہوتا ہے. تو اس لیے آج جو کرنسی کی جس سطح پر ہے اس کے منفی اثرات زیادہ ہیں اور مثبت کم ہیں. تو یہ میری رائے ہے. باقی کام فائنانس منسٹر کا ہوتا ہے، پیسے مینیج کرتے ہیں. اگر وہ اس کو فلوٹ کرتے ہیں نا تو یہ کوئی 250 کے قریب جائے گا ریٹ. پھر یہ بلیک والا ریٹ ختم ہو جائے گا، ایک ہی ریٹ پہ آپ کی سیٹل ہو جائے گی. آپ کی ریمیٹنسز $400 ملین کم ہو گئی ہیں، آپ کی ایکسپورٹس بھی $400 ملین مہینہ کم ہو گئی ہیں، تو آپ کو وہ $800 ملین دوبارہ آنا شروع ہو جائے گا. جی وہ چلا جائے گا، وہ چلا جاتا ہے سیکنڈری مارکیٹس میں جیسے آپ جا رہے ہو. وہ ہنڈی حوالے سے آ رہا ہے، جی وہ آئے گا تو وہی صحیح، لیکن وہ فارمل چینل سے آنا بند ہو جائے گا. انفارمل سیکٹرز میں چلے جاتے ہیں. تو ہو از گوئنگ ٹو ٹیک دیٹ ڈیسیژن؟ ہم زیادہ دیر افورڈ نہیں کر سکتے بھائی. دیکھیں میں نے کہا میں کسی کو سیکنڈ گیس نہیں کرنا چاہتا. فائنانس منسٹر کی ذمہ داری ہے، وہی مینیج کرتے ہیں. ہم تو معاملات کا ایک پہلو کا جائزہ لیتے ہیں نا. اب دیکھیں ڈیفینیٹلی جب آپ یہ کریں گے تو جو آپ کی جو اسینشیل کموڈٹیز ہیں ان کی قیمتیں بڑھیں گی، ان کی انفلیشنری پریشرز آئیں گے. تو یہ ایک بیلنس آپ کو کریٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن میرا خیال اب وقت ہے کہ شاید ہمیں یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑے. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے بھی آپ کا وہ جو لاسٹ انسٹالمنٹ کا ریویو ہے وہ روک دیا، کیونکہ ٹیکسز میں جب آپ امپورٹ کم کرتے ہیں تو آپ کی ٹیکسز بھی کم ہو جاتے ہیں. آپ کی ٹیکسز میں بھی کمی آ گئی. دوست ملک کہتے ہیں پہلے IMF بورڈ آئے گا تو پھر پیسے دیں گے، تو وہ بھی آپ کا چیز لٹک گئی. اب مل جائے شاید سارا کچھ، لیکن ہم نے وہ غلطی کی ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے 2018 میں کی تھی. IMF کے ساتھ کھیل کود نہیں کرنا چاہیے جب آپ کے پاس ریزرو ہونا. نہیں ابھی ڈیلے نہیں ہے، ابھی آپ اس کو مینیج، آپ نے بات چیت کرنی ہے اور جو باتیں وہ کرتے ہیں ان سے نیگوشیٹ ہمیشہ کرنا پڑتا ہے. آپ کا اپنا ایک ویو ہوتا ہے، ان کا ایک ویو ہوتا ہے، اور درمیان میں تاکہ عوام پہ کم سے کم بوجھ پڑے، مسئلہ بھی حل ہو جائے اور بوجھ بھی کم پڑے. یہی فائنانس منسٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے.